یہ رات اصل میں شب تشکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی رات ہے، شب ندامت ہے، شب عبرت ہے۔ سال مکمل ہو گیا، ہم ابھی زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اس پر شکر کرنے کی رات ہے۔ پچھلا سال گناہوں میں گزر گیا، فضولیات میں گزر گیا، کتنا وقت ضائع کر دیا، اس پر شرمندہ ہونے کی رات ہے، ندامت سے آنسو بہانے، اللہ کے حضور توبہ طائب ہونے کی رات ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں، قبروں میں ہیں، اس سے عبرت لینے کی رات ہے۔ مگر افسوس ہمارے یہاں لوگ شکر نہیں کرتے، نہ شکر کرتے ہیں، نہ شرم کرتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ عبرت لیتے ہیں، الٹا اس رات کو شب خسارہ بنا لیتے ہیں، نقصان کی رات بنا دیا جاتا ہے۔ سال تو گناہوں میں گزرا، نمازیں قضا کرتے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتے، غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے، دل آزاریاں، بد نگاہی، گندی باتیں کرنے کی عادت جاری رہی، لوگوں کے عیب ڈھونڈتے رہے۔ سال گزر گیا، مال و دولت کے پیچھے بھاگتے گزرا، اب جب کہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، لوگ اس پر جشن مناتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، ون ویلنگ کے نام پر موت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، بعض اوباش رنگ رلیاں بھی مناتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے جاتے ہیں۔ زندگی کی قیمتی لمحات جن کے ذریعے ہم جنت کما سکتے ہیں، نیو ایئر نائٹ پر اللہ کا شکر ادا کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر، عبرت لے کر اپنا مستقبل، اپنی دنیا آخرت سنوار سکتے ہیں، مگر اس رات کو مزید خسارے کی رات بنا دیا جاتا ہے۔ اس پر مزید افسوس کی بات یہ کہ ہم وقت گوا رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا احساس تک نہیں، الٹا ان برائیوں کو جشن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خسارہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ یہ ہے وہ خسارہ کہ ہمیں اپنے نقصان کا احساس تک نہیں۔ یہ خسارہ در خسارہ ہے، اور انسانوں کی اکثریت اس خسارے سے دوچار ہے۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم گناہوں اور فضولیات میں مشغول ہو کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیسی عظیم جنت سے محرومی اور کیسے ہولناک عذاب کے حقدار بن رہے ہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے، کاش ہم اس خسارے سے بچنے والے بن جائیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے جو اہم تقاضے ہوتے ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ بڑی اہم چیز ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ تین کام ہیں۔ بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، نیک کاموں میں مصروف رہتا ہو، حق اور صبر کی تلقین کرنے والا ہو، تو ایسا شخص نقصان سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے، اپنے وقت کا درست استعمال کرنے کے لیے اپنی زندگی کو شیڈول میں لائیں، اسکیجول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، جدول بنائیں۔ آپ کی جیسی مصروفیات ہیں، جس طرح کے کام ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کسی کا جو بھی کام ہے، اپنے اس کام کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ سونے جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، مصروفیت کا، گھر والوں کو ٹائم دینے کا، اپنی عبادت کا، اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اور پھر اپنا ٹائم ٹیبل بنانے سے پہلے جو خاص باتیں یاد رکھنے والی، جو ضروری چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ کم از کم ان تین پہلوؤں کے مطابق پرکھ لیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہمارے شیڈول میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہو۔ ہر قسم کا چھوٹا بڑا گناہ یہ ہمارے شیڈول میں نہ ہو۔ یہ ابھی سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس پورے سال میں، بقیہ زندگی میں گناہ نہیں کروں گا، جو پچھلے کیے اس سے توبہ کر لیں۔ ہر چھوٹا بڑا گناہ، بالخصوص گانے باجے سننا، بد نگاہی کرنا، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کرنا، بد نگاہی، غیبت، چغلی، جھوٹ، بری صحبت، بد مذہبوں اور دین سے بیزار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کا لٹریچر پڑھنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں اور گناہوں بھرے کام ہیں۔ ہمارے جدول میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات ہے
کہ کوئی فضول چیز ہمارے جدول کے اندر نہ ہو، ٹائم ٹیبل میں نہ ہو. جو بھی کام ہمارے جدول میں شامل ہیں وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہی ہونے چاہیے. بلکہ مشورہ ہے میرا کہ کسی عاشق رسول عالم صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے اپنا شیڈول اس انداز میں بنوا لیں، مطلب فرض علوم مجھ پر کون سے ضروری ہیں، فرض اپنی کیفیت بتا کے کہ مجھ پر کون کون سے علوم فرض ہیں، تاکہ میں وہ بھی اپنے شیڈول میں رکھ لوں. نماز نہیں آتی تو نماز فرض ہے، اس کے بارے میں علم سیکھنا فرض ہے، وہ اپنے شیڈول میں شامل کر لیں کہ میں نے اس سال نماز درست کر لینی ہے. قرات صحیح نہیں آتی، میں انشاءاللہ اس سال اپنی قرات درست کر لوں گا. میرے اندر باطنی بیماریاں فلاں فلاں ہیں، گناہوں کی عادت نہیں جاری، چلو اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح فرائض و واجبات کے بارے میں ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں. فرض علوم سیکھنا اپنا حصہ بنا لیں روٹین کا. پھر اس کے علاوہ میں نے نیک کام کیا کیا کرنے ہیں، میں نے صدقہ و خیرات کرنا ہے. اگر کنجوسی کی، بخل کی عادت ہے، دل نہیں کرتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، تو میں نے اس سال سخی بن جانا ہے. اس سال میں نے سخاوت کی عادت ڈالنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنی ہے، ذکر و درود کی کثرت کرنی ہے. اپنا ہدف بنا لیں، روزانہ کم از کم 1000 پڑھنا ہے مثال کے طور پہ. پھر ماہانہ اتنا 30,000 ہو جائے گا، سال کا اتنا ہو جائے گا، 30 کو 365 سے ضرب دے لیں گے تو اتنا ہو جائے گا. تو اپنے اعمال کا جائزہ میں نے روز لینا ہے، اتنی روز تلاوت قرآن کرنی ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہے، نفل روزے رکھنے وغیرہ وغیرہ. جو ایمان کو مضبوط کرنے والے کام ہیں، یہ سارے کام ہمارے اسکیجول کے اندر شامل ہونے چاہیے. اپنے جدول میں نیکی کی دعوت دینے کو خصوصی طور پر شامل کیجئے. اگر آپ بول سکتے ہیں، درس و بیان کی صلاحیت ہے، اتنا کانفیڈنس ہے، تو درس و بیان کیا کریں، گھر میں، محلے میں، دفتر میں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو، بھائی بہنوں کو، عزیز رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرتے رہنے کی عادت اپنا لیں. اگر ان 3 پہلوؤں کے مطابق اپنا ہم جدول سیٹ کریں گے، اپنا اسکیجول بنائیں گے، اس کے مطابق عمل شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور نقصان اٹھانے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اپنے اسکیجول میں، وہ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کا ایک بہترین جو فارمولہ ہے وہ یہ کہ ہر وقت کے لیے کوئی کام ہو اور ہر کام کے لیے کوئی وقت ہو. اگر ہم سے پوچھے کہ کل اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آپ کیا کر رہے ہوں گے، تو ہمیں پتہ ہو کہ کل اتنے بج کر اتنے منٹ پر میرا یہ اسکیجول ہے. ایسا اسکیجول پہ عمل ہو کہ ہمیں یاد ہو جائے. اور اس کے بعد ہمیں اپنا شیڈول یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو ہم اور کسی کی کیا تربیت کریں گے، کسی اور کا کیا جدول سیٹ کریں گے. اپنا تو کم از کم پتہ ہو کہ کل 1 بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ میں یہ کر رہا ہوں گا، اگلے مہینے اتنی تاریخ کے اتنے ٹائم اتنے بج کر اتنے منٹ پہ میرا یہ جدول ہے. نہیں، فارغ والا لفظ جو ہے نا، یہ نکل جائے ہماری زندگی سے کہ میں فلاں ٹائم فارغ ہوتا ہوں. فارغ نہیں ہوتا. وہ میرا سونے کا ٹائم ہے، وہ میرا کھانے کا ٹائم ہے، وہ میرا تسبیح پڑھنے کا ٹائم ہے، وہ درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ تو تلاوت کا ٹائم ہے، یہ تو میرا کھانے کا ٹائم ہے، یہ میرا چائے پانی پینے کا ٹائم ہے، یہ تو میرا واک کرنے کا ٹائم ہے. اور واک اور ورزش بھی کرنی ہے تو اپنی صحت کے لیے، تاکہ میں عبادت پر قوت حاصل کر سکوں. صحت ہوگی تو عبادت کر پاؤں گا. تو وہ بھی ایک کام ہے. یہ فلاں کام ہے، نیکی کی دعوت دینے کا کام ہے. فلاں کام ہے، یہ میرا اس چیز کا کام ہے، میں نے اپنے رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ فلاں کام ہے، میں فلاں چیزیں میں نے اسکل سیکھنے کے لیے، ہنر سیکھنے کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے. فلاں کام ہے، میں نے عوام کے لیے سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. فلاں کام ٹائم جو ہے یہ میں نے نیکی کی دعوت دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح ہمارا ہر وقت کے لیے کوئی کام ہو اور ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھاگ دوڑ افراتفری کی جو زندگی ہے، اب اس سے نکل کر تھوڑا پرسکون حالت میں آ جائیں. اور کم از کم 1 سال ہم یہ سوچ لیں کہ اب ہم نے پرسکون انداز میں کرنا کیا ہے. تھوڑا سوچ لیں، سوچ سمجھ کر. ابھی بھی ٹائم ہے، لمحات ہیں، رات کا ٹائم ہے، چلے رات کو ہی بنا لیں، کوئی اپنا جدول بنا لیں. اگلے پورے سال کے گولز سیٹ کر لیں، اپنے کو مقاصد سیٹ کر لیں، اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.